الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے مؤذن اور امام سے متعلق. فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن کستوری اور مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، جنہیں نہ حساب پریشان کرے گا اور نہ ہی بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین کرے گی. ایک وہ شخص جو کسی قوم کا امام رہا اور لوگ اس سے خوش رہے. دوسرے وہ شخص جس نے 5 اذانیں اللہ تعالی کی رضا کے لیے دی. تیسرا وہ غلام جس نے اپنے رب کی اطاعت کی اور آقا کا بھی فرما بردار رہا. اللہ رب العالمین اپنا کرم فرمائے، ساری زندگی اس خدمت میں لگائے رکھیں اور دعا فرمائیے کہ دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی اور خالص اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے اس خدمت کو پوری طرح سے تندہی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. اور اللہ رب العالمین وہی قادر مطلق ہیں، وہی کریم مطلق ہیں کہ جنہوں نے جب کسی سے چاہا کان پکڑ کے اس کو کام میں لگا لیا. حقیقت تو یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کھیل کود نہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کرم فرمائے تو کام آسان ہوتا ہے، ورنہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ برابر میں خود بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی برابر التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ خدمت بھی لے، عاجزی انکساری اور اخلاص بھی نصیب فرمائے، غرور و تکبر اور برائی اور بڑائی سے بچائے. فرماتے ہیں فائدے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں بلا اجازت دیکھے. اگر دیکھ لیا تو گویا وہ اس میں بلا اجازت داخل ہو گیا، اور جو شخص بلا اجازت داخل ہوا اس نے اپنا عہد توڑ لیا. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنی طبی حاجت کو روکتے ہوئے نماز پڑھے جب تک کہ فارغ نہ ہو لے. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی قوم کی امامت ان کی اجازت کے بغیر کرائے. اگر ایسا کیا تو ان لوگوں کی نماز تو قبول ہو جائے گی مگر اس کی نماز مردود ہوگی. اور امام دعا کے لیے اپنی ذات کو خاص نہ کرے، ایسا کیا تو لوگوں سے خیانت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی نسبت سے سب کے ساتھ خیرخواہی کرے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے مانگا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو عموماً اور ہمارے حضرت والا حضرت عارف اللہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصاً جزا خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے پر فرما دے کہ انہوں نے دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھا دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو دعا مانگنی بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے بندہ خود اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، نمازیوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرے.
اور اللہ رب العالمین بہت سننے والے اور بہت قبول فرمانے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے اپنے لیے مانگتا ہے اور دوسروں کے لیے نہیں مانگتا تو وہ بڑا ہی خائن بھی ہے اور بڑا ہی بخیل بھی ہے۔ اس کا اس میں گھستا تو کچھ نہیں، لیکن اس کی سوچ جو بہت گھٹیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے اسی سنت کو ہی اپنایا ہے کہ وہ سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، حتیٰ کہ جو مخالفت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں ان تک کے لیے بھی دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور یہ عبدیت کا بہت اونچا مقام ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا وہی سنت آپ کے متبعین میں جاری ہوتی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر تکلیفیں پہنچائی گئیں، فرشتوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، تو آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، کفار مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حالانکہ اذیتیں بہت دیتے تھے، اس کے باوجود آپ خیر اور بھلائی کی دعا مانگتے تھے ان کے لیے۔ اسی طرح سے بزرگان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھا ہے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارے محبین دو قسم کے ہیں، محسنین اور محبین۔ ایک وہ جو ہمیں براہ راست محبت سے یاد کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور بلائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو برائی کے ساتھ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو انہیں بھی جزاک اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں برا کہہ کر اپنی نیکیاں ہمیں دیتے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جزاک اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ جو محبت کر رہا ہے وہ تو ہے محبت کرنے والا، جو عداوت کر رہا ہے در حقیقت وہ بھی محبت ہی کا ثبوت دے رہا ہے کہ اپنی نیکیاں نہایت قیمتی اٹھا کر انہیں دے رہا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کی زبردست شان۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیشہ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے اور خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، پلے سے باندھ لیں، ہمیشہ سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ اور یہ دعا عافیت کی یہ نہایت ہی جامع ترین دعا ہے۔ مختصر اگر بہت ہی زیادہ جلدی ہو تو مختصر سی اس میں آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ سب کو عافیت دارین نصیب کرنا۔ عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے، دنیا کا اور آخرت کا سارا معاملہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہر طرح کی نعمت جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔ اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت خوب مانگا کرو۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے دعا کے لیے کہتا ہے تو نقد فوراً تو میں دعا دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ عافیت دارین نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد جب بالتفصیل دعا کرتا ہوں تو اس وقت اور بھی جو یاد رہتے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دعا کر لیتا ہوں یا اللہ مجھ سے جس نے دعا کے لیے کہا میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے حق بھی ادا ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ جب دوسرے بندے کے لیے اپنے رب کے روبرو التجا کر رہا ہے، اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے جو مومن کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہی فرماتے ہیں، اس کو پتا بھی نہیں اور یہاں اس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم سب کے لیے بھلائی کی اور خیر کی دعا مانگا کریں۔ اور اسی طرح سے یہ اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات، یہ دعا نہایت ہی جامع ہے۔ اسی طرح جو ہم جنازے میں دعا پڑھتے ہیں وہ بھی نہایت جامع ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا
وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نہایت جامع. اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا. تو اس طرح سے غرض یہ ہے کہ جو مسنون اور منقول دعا ہے وہ بھی مانگتے رہیں. اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں آپ جس طرح بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور پھر کہہ دیں یا اللہ مجھ سے مانگا نہیں جاتا، مجھے مانگنا نہیں آتا، آپ سبھی کچھ دے دیجیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کا معاملہ اتنا آسان فرما دیا کہ جو کچھ بھی دل میں ہے اپنے اللہ میں سے ہاتھوں معروف خوب دل کھول کر لو، جی بھر کر لو، اور جو جو کہنا ہے سب کہہ لو. اس میں کوئی حجاب مت رہنے دو، تکلف نہ کرنا. تحدث نعمت کے طور پر ایک حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت عرض کر رہا ہوں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے. ایک شخص نے، جو آپ اکثر سنا کرتے ہیں، یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں یہ کہا کرو، گناہ کے عاشق ہو گئے چھوٹتا نہیں، کہا کرو یا اللہ آپ چھڑا دیجیے، مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں. آپ میری زبانی بھی سنتے رہتے ہیں، اکثر ہم دعا کرتے ہیں اس طرح. انہوں نے کہا ایسا تیر بہادر نسخہ ہے. ابھی چند دنوں پہلے ہی کی بتا رہے تھے کہ وہ گناہ کا ارادہ پختہ کر لیا انہوں نے، اور جب گناہ کا ارادہ کر کے اس گناہ میں لگنے کا ارادہ کیا تو زبان کہہ رہی ہے یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجیے، یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجیے، یا اللہ میں گناہ کرنے لگا ہوں آپ مجھے بچا لیجیے. کہنے لگے کہ میں حیران رہ گیا کہ دل میں کیا خیال آ رہا ہے اور زبان پر یہ کلمات بے ساختہ اس طرح جاری ہو رہے ہیں کہ گویا کہ پروردگار عالم اس کی زبان سے عین ان لمحات کے اندر بھی جبکہ وہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے اپنی رحمت جاری کرا کر اس طرح سے اس کو گناہ سے بچاتے ہیں. جب چند مرتبہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اس پر غیرت غالب ہو گئی. منہ سے تیرے نکل رہا ہے بغیر تیرے ارادے کے یا اللہ گناہ سے بچا لیجیے. کہنے لگے کہ یہ اس چیز کا اثر ہے کہ جو ہمیشہ دعا میں آپ بتاتے ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کہو یا اللہ گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں، آپ چھڑا دیجیے. جب گناہ کرنے کا وقت آ گیا اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے کھل کر مددگار ہوئے، اس طرح سے کھلم کھلا منہ کے اوپر لے آئے یا اللہ گناہ سے بچا لیجیے. بے ساختگی کے ساتھ جب یہ وارد ہوا اور زبان سے نکلنے لگا اس گناہ کے سلسلے میں حیا اور شرم آ گئی اور یہ حیا اور شرم غالب ہو گئی، گناہ چھوٹ گیا اور آدمی جو ہے وہ گناہ سے پاک رہ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا نسخہ جو ہے اس کو اپنے آنکھوں سے اس نے دیکھ کر بتا دیا کہ بے شک اچھی بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھی تاثیر رکھی. تو میرے محترم بزرگوں، یہ کام کا نسخہ ہے، اس کو ہمیشہ اپنائے رکھیں اور اپنی دعاؤں میں جہاں اور کچھ کہا کرتے ہیں اور مانگا کرتے ہیں گناہ آلود زندگی ہے، اس میں برابر دعا کرتے رہا کریں یا اللہ گناہ ہم سے چھڑا دیجیے. جب آپ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ وقت ایسا ہی آ جائے گا کہ دل میں خیال آیا اور ساتھ میں نفرت بھی آئی اور وہ گناہ پھر نہ ہو سکے گا، اور جو مدعا ہے اور مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ نیکی کرنے والے بن جائے اور گناہ چھوڑنے والے بن جائے. یہاں اس حدیث میں بدنگاہی کا ایک کھلم کھلا جو گناہ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. آدمی موقع لگا کر کسی کے گھر میں جھانک لے کہ گھر والے کو پتہ نہ چلے، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھل کر فرمایا ہے کہ اس شخص نے گویا کہ گھر کے اندر قدم ہی رکھ دیا جس نے باہر سے کھڑے کھڑے جھانک لیا بلا اجازت. اسلام کے معاشرے کو آپ دیکھیے کتنا پاکیزہ ہے. انسان کی نگاہ کی بھی حفاظت اور خیالات کی بھی حفاظت اور داخلے کی بھی بلا اجازت ممانعت. جسم کا داخلہ اور آنکھ کا داخلہ اس کو دونوں کو برابر قرار دیا ہے.
اس لیے تاکہ کوئی شخص کسی کے گھر میں جسمانی لحاظ سے تو داخل نہ ہوا لیکن خیالات کے لحاظ سے اور نگاہ کے لحاظ سے داخل ہو گیا تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ بغیر اجازت کے جسم کو اندر داخل کر لے۔ اس لیے یاد رکھیے کبھی بھی کسی کے گھر میں جھانکنا تاکنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے لیے منع فرما دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے، چونکہ رہائشوں کے ہمارے سلسلے اس قسم کے ہیں عام طور سے کہ آمنے سامنے کے مکانات ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ کسی کے گھروں کو اس طرح سے دیکھا کرتے ہیں، موقع لگایا کرتے ہیں اور تاکتے ہیں اور گھر کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے۔ آدمی کو اللہ رب العالمین نے خیالات کے لحاظ سے بھی پاکیزگی کی تعلیم دی ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بعض وقت انسان اس کی نگاہ جو ہے وہ خرابی کر لیتی ہے اور یہ بنیاد بن جاتی ہے آئندہ بڑے گناہوں کے لیے، اور بعض وقت زبان یہ بنیاد بن جاتی ہے گناہوں کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آنکھ پر، زبان پر، کان پر، ناک پر، ہاتھ پر، سب چیزوں پر پابندی لگائی ہے کہ ان کے بھی زنا ہے۔ اسی لیے عورت کو منع فرما دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ غیر مرد کے ناک میں خوشبو جائے گی تو اس کے خیالات جو ہے منتشر ہوں گے، فساد پیدا ہوگا ان کے خیالات میں۔ ہاں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے وہ لگا سکتی ہے، باہر نکلنے کی صورت میں نہیں۔ اور اگر اس طرح سے کوئی خوشبو لگا کر نکلے گی تو گویا کہ وہ گناہ کرنے والی ہے کہ دوسروں کو بلا وجہ جو ہے وہ مائل کرنے کا سامان کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور یہ جو پابندی لگائی ہے یہ اتنی زبردست کامیابی کی راہ ہے کہ اس کو جو اپنا لیا جائے تو معاشرے سے بے حساب برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اسی ذیل میں خود عورت تو نہیں لیکن اس کا عکس جو نظر آتا ہے تو یہ بھی انسان کے خیالات کو گندا کرتا ہے، جس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں نوجوان نسل کو عموماً برباد کرنے کے لیے یہ فلمیں اور ڈرامے اور اسی طرح سے ایڈورٹائزی بورڈ اور ایڈورٹائزی کاغذ، ان میں عورت کو جو استعمال کیا جاتا ہے ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر خوبصورت اور حسین جمیل لڑکی کا اور عورت کیا بلکہ لڑکی کا ہی فوٹو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سراسر جو ہے انسان کے خیالات کو پراگندہ کرنا اور اس کو نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف ڈالنا ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں بعض ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ کام مرد ہی کرتے ہیں لیکن ایڈورٹائز ہے کہ کوئی پوچھنے والا تو نہیں، عورت ہی کو کھڑا کر دو۔ عورتیں ہمارے یہاں شاد و نادر ہی سگریٹ پیتی ہیں۔ میں نے خود ایک جگہ دیکھا ہے کہ عورت کو سگریٹ پلانے کے لیے بورڈ بنا دیا پورا قد آدم سے بھی زیادہ، اور اس کے اوپر عورت کو کھڑا کیا ہے کیٹو کا وہ سگریٹ کا پیکٹ اور جناب وہ سگریٹ پی رہی ہے۔ محض لوگوں کی اس طرح سے توجہ کے لیے کہ ایڈورٹائز کا سامان زیادہ ہو جائے۔ بہت سے اور دوسرے سامان ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں بھی زبردستی جو ہے عورت کا فوٹو، عورت کا فوٹو، عورت کا فوٹو، اس طرح سے یہ ساری چیزیں در حقیقت زبردست جو ہے تباہی کا سامان ہے۔ آدمی کے خیالات اس سے بھی بھٹکتے ہیں۔ اب تو بہت سے اخبارات جو ہیں ان کا مستقل بکتا، اسی لیے اخبار کے اس کے اندر وہ کسی نہ کسی ایسے طریقے کا فوٹو دیتے ہیں کہ لوگ اس فوٹو کی خاطر وہ رسالہ لیتے ہیں۔ اس لیے غیر عورت کا فوٹو دیکھنا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور کتنے ہی آدمی ہیں جو ایسی البموں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، جو عیاشی، جس کو ذہنی عیاشی کہہ لیجیے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور گناہ کے اندر سب خط لے جاتے ہیں۔ اب سے کچھ پہلے فوٹو جو ہے وہ خفیہ طریقے سے ننگے بکا کرتے تھے، اب اس کی
ضرورت پوری ہو چکی کہ فلمیں ہی ننگی ملنے لگ گئیں، تو اب ہیجان اور خلجان بڑھانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا خراب ہو گیا ہے۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے دور رہنا زبردست ضروری ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو معاشرے کو دیمک کی طرح سے چاٹ کر گندا کر رہے ہیں، اور کینسر کی سی حالت ہے کہ سارے معاشرے میں گندگی بسے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی نگاہوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنی زبان پر اور اپنے کانوں پر، اپنی ناک پر، ہر چیز پر پابندی رکھیں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے، کیا کریں؟ برقعے پہن لیں، کیا نقاب ڈال لیں، کیا کریں؟ آج سے کافی پہلے کی بات ہے، آپس میں چند دوست بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ بھئی نقاب ڈال لیا تو پھر تو دیکھنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی کہ کسی کو پتہ نہ چلے گا کہ کس کو دیکھ رہا ہے، وہ تو اور جرم بڑھانے کا معاملہ ہے۔ نقاب کی ضرورت نہیں، اپنی نگاہ کو ہٹا لے، اگر خدا نخواستہ پڑ جائے تو فوراً استغفار کر لے، اس لیے کہ اس بھرے معاشرے میں آپ کو بھی رہنا ہے اور چلنا ہے، کہاں جائیں گے؟ یہ ہے جہنم گار، جہنم کدہ کہتے ہیں۔ ایک جہنم کدے میں یہاں سے جنت بنانی ہے، جنت تو جبھی بنے گی جبکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس جسم کے اوپر اللہ کے قوانین کو نافذ کر لیں گے، اور جب اس پر نافذ کر لیں گے، اپنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، اعضاء جوارح، دل اور دماغ سب کو جب بچائیں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے فضل سے بہت عافیت رہے گی، سکون رہے گا، اور طبیعت کے اندر کوئی خلفشاری پیدا نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو گناہ کی زندگی میں مبتلا ہیں، انہیں سکون نصیب نہیں ہے، وہ اس طرح سے بے راہ ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے ایک سے زائد بھی اگر مواقع ہوتے ہیں اپنی خواہش کی تکمیل کے، تو ان کو اطمینان اور سکون نہیں، کیونکہ ان کے خیالات اتنے پراگندہ ہو چکے ہیں۔ اور زیادہ تر کافی پہلے یہ مضمون آ چکا ہے، ابتدا جو ہے وہ نگاہ سے ہوتی ہے، اسی لیے نگاہ کے اوپر بہت زبردست پابندی رکھی ہے، اور قرآن پاک میں باقی تو تقریباً جتنے بھی احکام ہیں ان میں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی اس میں حکم فرما دیا ہے، اور زیادہ تر مردوں کا ذکر فرمایا، عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس آنکھ کے بارے میں فرمایا ہے الگ الگ۔ 18ویں پارے میں قل للمؤمنین الگ فرمایا ہے اور قل للمؤمنات الگ فرمایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے مومنین سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، آپ کہہ دیجئے مومنات سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، دونوں کو الگ الگ حکم دیے، اس لیے کہ ایک ہی جگہ حکم دے دیتے تو آج کی عورتیں ویسے ہی بہت بزکتی ہیں، کہہ دیتی جی مردوں کا حکم ہوا ہے نیچی نگاہ رکھنے کا، ہمیں تو حکم ہو گیا تاڑنے کا۔ اللہ رب العالمین تو علیم و خبیر ہے، اس لیے دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے کہ تم بھی نگاہ نیچی رکھو اور تم بھی نگاہ نیچی رکھو، اس لیے کہ فساد جو ہے دونوں کی نگاہوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جو شخص بھی نگاہ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ بقیہ چیزوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور یہ ساری چیزیں جب محفوظ رہیں گی تو خیالات پاکیزہ رہیں گے۔ اصل تو حفاظت کرنی ہے خیالات کی، کہ دل کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوں اور اچھے خیالات رہیں۔ اس کے لیے جو راستے ہیں برائی کے ان کو مسدود کیا ہے، اور آج اسی شریعت مطہرہ کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور مذاق بنانے کی وجہ سے عملاً آپ دیکھ لیجئے جس کسی نے مذاق بنا لیا ہے شریعت کا اور شریعت کو بالا طاق رکھ دیا ہے، آج دیکھ لیجئے آپ روپا ہوتا ہے، آپ کو ظاہر میں بہت چکنے چپڑے نظر آئیں اور عورتیں بھی ایسی چکنی چپڑی محسوس ہوں اور بہت زیادہ آپ کو بنی صبری نظر آئے، مہذب نظر آئے، لیکن اندر کے لحاظ سے نہایت ہی گندے اور کراہیت کے قابل ان کے کردار اور ایسی بدترین ان کی زندگی کہ پناہ مانگنے کے قابل اور عبرت کا نمونہ۔ آج صبح ہی میں نے عرض کیا ہے، مجھ سے ایک صاحب نے ایک عبرتناک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی مرے اور ان کو قبر میں رکھا اور قبر تنگ ہوئی، پھر باہر نکالا، پھر قبر کو چھیلا اور اس طرح سے کشادہ کیا، پھر رکھا، پھر تنگ رہی، پھر باہر نکالا،
پھر اس کو اور بڑا کیا، پھر اندر رکھا، 3 مرتبہ اندر رکھا، لیکن وہ پوری طرح سے کشادہ نہ ہو سکی۔ ان کے آس پاس کے بیٹھنے اٹھنے والے بتاتے ہیں کہ کچھ ان کے مشغلے ایسے تھے، کچھ پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے اور منہ بھی کالا کرتے تھے۔ 3 دفعہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ کب تک اس قبر کی کھدائی کرتے رہیں، کب تک اس کی چھلائی کریں، کب تک انہیں نیچے اتارے اوپر لائے، مصیبت ہو گئی، اسی کے اندر موڑ توڑ کے گھسیڑ دو، جیسے بھی ہو بند کرو، جان چھڑاؤ۔ اللہ کی پناہ، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب بعض وقت دنیا میں ہی اتنا دکھتا ہے کہ انسان عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے، ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ قبر میں اتارنے کے بعد پھر اوپر نکالتے نہیں ہیں۔ میں نے خود ایسے اچھے اللہ کے بندے دیکھے اور ان کی قبروں کو دیکھا کہ کھلم کھلا ان کی نیکی نمایاں محسوس ہوئی، اور قبر ان کی پاؤں کی طرف سے بھی اور سر کی طرف سے بھی خوب کشادہ، سامنے کی طرف سے بھی خوب کشادہ، اور حالانکہ اوپر سے دیکھنے سے چھوٹی معلوم ہوتی ہے کیونکہ متقی پرہیزگار۔ اس لیے برائی نہ کریں، برائی کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ برائی کا اثر کبھی بھی پڑے گا۔ اچھائی کا اچھا انجام، برائی کا برا انجام، اور جو برائی کرتا رہا اور توبہ نہ کی، اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست جو ہے لعنت رہتی ہے۔ دنیا ہے بہت وسیع ہے، جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نافرمانی میں مزید بڑھ کر وہ باغی ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کو عبرت کا نمونہ بھی بنا دے۔ بعض آدمی وہ ہو گئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عبرت کا نمونہ بنا دیا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں آپ کو سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ عرض کر رہا تھا اس میں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، جب نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو اس صورت میں باقی بھی معاملات سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ یہ تمام بزرگان دین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نگاہ جو ہے یہ سب سے پہلے گڑبڑ کے لیے پہلا زینہ سمجھ لیجیے، یہیں سے کام خراب ہونے لگتا ہے۔ پہلے آنکھ گڑبڑ کرے گی، پھر زبان گڑبڑ کرے گی، پھر کان گڑبڑ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے بقیہ مسئلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا، اور اس کے بعد انسان جب حدود کو پار کر گیا اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب منہ کالا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے صاحبان کی طرح، اس کے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے۔ اس لیے ابتدا کا جو مرحلہ ہے گندا، اس سے ہی بچے تاکہ آئندہ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اسی طرح آواز کے اندر بڑا خطرناک وہ ہے، اپنی بیوی جتنی بھی اچھی آواز والی ہو لیکن دوسرے کی آواز کے اوپر آدمی جو ہے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے حکم فرمایا کہ اول تو ضرورت جب ہو بہت شدید تو جواب دو، ورنہ خاموش رہو، اور بات چیت بھی کرنی ہے تو کرخت لہجے، وہاں لچک اور نرمی نہ ہو، ورنہ سمجھ لیجئے کہ برائی کی بنیاد پڑ جائے گی۔ آج کے دور میں اس طرح سے معاشرہ گندا ہو رہا ہے کہ آپس میں آنا جانا، کثرت سے اختلاط اور شریعت مطہرہ کے احکام کو بالائے طاق رکھنا یا پس پش ڈال دینا، اور اس طرح سے اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ نگاہ کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے، نیت صاف ہونی چاہیے تو منزل آسان ہے۔ ہزار اس طرح کے اپنے دل میں بہلانے والے خیال پیدا کر کے آنا جانا جب کرتے ہیں تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے آپ بھی جو ہے واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں۔ جب حدود اللہ کو توڑ دیا تو شیطان جو ہے وہ تو یقیناً اپنا کام دکھائے گا۔ آپ یہ کہیں پیٹرول سامنے رکھ کر ماچس دکھا دو کہ جی آگ تو لگے گی نہیں، یہ تو بیوقوف بنانا ہے۔ قدرت نے جو نظام رکھا ہے یہ تو اپنا اثر رکھتا ہی رکھتا ہے، اسی لیے تو انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ ایسا نہ ہونے دو۔ یہ محرم اور نامحرم کا جو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے کیوں رکھا ہے؟ اور پھر محرم کے اندر بھی اس قدر احتیاط ہے کہ آج اس کو فراموش کر دیا ہے۔ بچی ذرا سی سیانی ہو اس کے ساتھ اکیلے مت بیٹھو، اٹھو، بھائیوں کو بہنوں کو اکیلے میں زیادہ مت چھوڑو۔ اور آج کل آپ سن چکے ہوں گے اخبارات میں آتا ہے کہ آج وہ وقت آ گیا کہ اس ڈھیل کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے لوگوں نے کتنی حدود جو نہایت نازک ہیں ان کو بھی توڑ دیا اور آگے چلے گئے۔
باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا نازک ہے، بہن بھائی کا رشتہ بڑا نازک ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا نازک ہے، اور جب اللہ سے باغی ہو جائے تو اس کے نزدیک پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ دفعتاً نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلے ماحول بنتا ہے، میدان صاف ہوتا ہے، راہ ہموار ہوتی ہے۔ اب یہ بات دیگر ہے کہ یک طرفہ ہے یا دو طرفہ، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن باہر کیا ایسی حالت ہے آج کے دور میں، اتنا پرفتن دور ہے کہ سننے کو آتی ہیں اور رومتے کھڑے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا قیامت ہو گئی کہ آج ایسے مقدس رشتوں کا بھی جو ہے کوئی لحاظ اور پاک نہ رہا، ان کو بھی پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمایا ہے وہ بے جا نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اور عبادات ہیں، خاص کر نماز پڑھنا، یہ نماز بڑی زبردست پیاری عبادت اور نہایت جامع ترین عبادت، جس کے لیے حق سبحانہ و تعالی اپنے کلام پاک میں تقریباً 700 مرتبہ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن پاک میں جس چیز کا ایک دفعہ حکم آ جائے اس کی ہی عظمت کیا کم ہے، اور جس کا ذکر 700 مرتبہ آئے کتنی اہم عبادت ہوگی۔ اس کے بڑے فوائد و ثمرات ہیں۔ نماز پڑھنے کی برکت سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دستگیری ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے، اور اس طرح سے عین مواقع کے اوپر بھی آدمی چونک جاتا ہے اور برائی سے بچ جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ مضمون ہے بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ضروری، اس کو پوری طرح سے محفوظ رکھیں اور اس کو عمل میں لائیں۔ یہ جو آج کل قصہ عام ہو گیا ہے، میں آپ کو ساری یہ جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں، یہ آج کے وہ حقائق ہیں کہ جن میں بہت سو میں سے چند ایک کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے کہ یہ جو قصے چل گئے انکل انٹی اور اس طرح سے یہ برابر آنا جانا جو ہے کثرت اختلاط، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں۔ عزتیں برباد ہو رہی ہیں، لٹ رہی ہیں، حیا اور شرم ختم ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا جا رہا ہے وہ فلمیں اور ڈرامے جو ہیں وہ بہت آسانی سے ادا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہو، اندازہ فرمائیے کہ بزرگان دین نے مثال دی کہ اپنے وقت کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، اور حضرت رابعہ بصریہ اتنی ولیہ اور اللہ کی نیک بندی اور بزرگ، فرمایا کہ اگر ان دو کو بھی تنہائی میں کر دو تو تیسرا شیطان کود جائے گا۔ آج یہ تصور کرنا، آنکھ کا پردہ بس کافی ہے، دل کا پردہ کافی ہے، دل کی صفائی کافی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا نہیں ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، صرف اسلام سے راہ فرار اور گناہ کے لیے راہ ہموار جو ہے کرنا ہے، اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں کہیں آپ نگاہ دوڑا لیجئے، اس قسم کا اختلاط رہا ہے اور وہاں اس محرم اور نامحرم کے فرق کو ہٹا دیا ہے، اس کے بعد گناہ کا راستہ کھل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ خالی نہیں دیے۔ میں نے کتنے جاننے والوں کو کہ جو تعویذ کے سلسلے میں آتے ہیں اور اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں اور اپنے کرتوتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم سے ڈھیل ہو گئی، غفلت ہو گئی، کوئی کہتا ہے بیوی بھاگ گئی، کوئی کہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ پناہ آدمی جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، وغیرہ وغیرہ، اور نہ جانے کتنے، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا تعویذ دے دیجئے لڑکی بھاگ گئی ہے کہ واپس آ جائے۔ بگانے کا کام تو آپ نے خود کیا کہ گھر میں بلا بلا کر اس کو بٹھایا، ساتھ کھلایا پلایا، آپ ہر وقت اس کے نگراں نہیں تھے، بچی کو آزادی دے دی کہ گھوم رہی ہے گاڑیوں میں، آپ کو اتنا ہوش نہیں تھا، کہا جاتی ہے میری بچی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ شریعت مطہرہ میں جو پابندیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل بجا ہے۔ نفس کے ساتھ میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ کی دو بیویاں تشریف رکھتی تھیں، امت کی مائیں، اور صحابی نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بیٹھی رہی، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ آنے والے صحابی پاکیزہ طبیعت، آنکھوں سے معذور، اور ادھر امہات المومنین میں سے ہیں،
ان کے بارے میں کون خیال کر سکتا ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تم نے پردہ نہیں کیا ان سے۔ امت کی ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھتے۔ اس پر آپ نے ہنس کر ٹال لے دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، آنا جانا تو تھا ہی، پہلے سے ہی جاتے آتے رہے، پردے کا حکم تو بعد میں نازل ہوا، چلو کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ یہ نابینا ہے تو تم دونوں تو نابینا نہیں ہو۔ جس طرح ان کے لیے غیر عورت کا دیکھنا حرام ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی غیر مرد کا دیکھنا حرام ہے۔ جب امت کی ماں کے لیے یہ حکم ہو تو آپ غور فرمائیے ہماری بچیوں کے لیے اور ہماری بیویوں کے لیے کہیں اجازت مل سکتی ہے؟ یہ سراسر نفس کا، شیطان کا اور یہود و نصارہ اور ملحدین کا دھوکہ ہے کہ اس طرح سے معاشرہ ہمارا خراب کرنے کے لیے اختلاط بڑھایا اور اب تو وہ حالت ہو چکی ہے کہ اللہ کی پناہ کہ اب ایسا معاشرہ ہو گیا ہے کہ اب تو یوں سمجھ لیجیے کہ حیا غائب ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو جو تیرا جی چاہے تو کر۔ عورت کو جب شروع میں نوکر کراتے ہیں تو حجاب آتا ہے، گھر میں رہنے والی نوکری میں جانے لگی اور اس سے مل اس سے مل اس سے وہ کر سارے تو پذیرائی میں جھجکتی تھی، حجاب آتا تھا تو انگریزوں نے کمبختوں نے ہمارے لیے آسانیاں کی کہ عورت جب گھبرا جاتی ہے تو ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ناخن جو ہیں وہ بھی نیلے پڑ جاتے ہیں، خون سمٹ جاتا ہے دل کی طرف، تو انہوں نے کہا گھبراہٹ کے چھپانے کا سامان کر دو کہ منہ پہ لپسٹک لگا دو، ناخن لمبے کر کے اس پہ نیل پالش لگا دو کہ عورت کا جو ہے جھیپنا وہ چھپ جائے، اور اس طرح آہستہ آہستہ جب بے حیا ہو جائے گی، بے حجاب ہو جائے گی تو وہ اپنے آپ پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ جب انہوں نے یہ چلایا تھا فیشن کے چکر میں، اصل میں ہماری عورتوں کی عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ آپ پرانے حضرات سے ذرا ہندوستان کا پوچھئے کہ ہندوستان میں کیا ایسی ہی بے پردگی تھی، اور اب بھی ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں، پاکستان میں بھی چھوٹے علاقوں میں ایسی بے حیائی اور ایسی بے پردگی نہیں جو اس شہر کے اندر ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسے نہیں ہے۔ عورتیں پالکی میں جایا کرتی تھی، پالکی والے دروازے کے ساتھ پالکی لگا کر دور چلے گئے اور وہ اس میں بیٹھتی تھی، گھر کے افراد پاس ہوتے تھے اور بیٹھنے کے بعد پردے ڈال دیے جاتے تھے، پھر آ کر وہ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا اسلام کا کہ پردہ جو ہے پورا تھا۔ آج وہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ اللہ کی پناہ لڑکی جوان ہے، شادی ہو رہی ہے، کہ جی آج کل تو فیشن ایسا ہو گیا، آج کل وہ پرانی روایات کو کہاں قائم رکھ سکیں گے؟ دولہا میاں رات کا کہاں انتظار کریں، ان کو دلہن کے ساتھ بٹھا کر پہلے ہی مووی بنوائے، بہت اچھا موڈ ہو اس کے لیے پہلے دلہن کو بھی سجوا کر لے آئے اور لا کے سارے مجمع کے اندر دولہا اور دلہن کو ساتھ بٹھاؤ، مووی بناؤ، پھر ان کے ساتھ اپنے عزیز اور اقارب اور دوست اور احباب آنا اور جانا، ساری ان کی فلمیں بناتے رہو کہ یہ یادگار فلمیں رہیں گی کہ اس طرح سے بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر اب حالت ایسی ہو گئی کہ وہ نیا چکر چلا ہے، کچھ گول میزے لگا کر اور اس طرح سے اسٹیج پر لڑکیاں آتی ہیں اور وہ جناب دولہا میاں کے ساتھ میرا بھی ذرا فوٹو بنا دو، میرا بھی ذرا پوز کھینچ دو، میرا بھی فلانا کر دو۔ اس طرح سے حیا کا جنازہ نکال دیا۔ جو بچی شروع سے جب حیا سے دور رہے گی اور حجاب اس کا جاتا رہے گا تو وہ شادی کے دن پھر کہاں حجاب محسوس کرے گی؟ ورنہ لڑکی کا یہ عالم ہوتا تھا، حیا شرم کی اتنی پیکر ہوتی تھی کہ سمٹی رہتی تھی، اور گھر میں بھی جانے کے بعد جب وہ منہ دیکھنا چاہتی تھی عورتیں تو اتنا زبردست جو ہے گھونگھٹ لٹکا رہتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو کی عورتیں بھی اتنا بڑا گھونگھٹ لٹکاتی تھی اور اب بھی لٹکاتی ہیں۔ آپ ذرا کہیں باہر نکل کے ذرا دیکھ لیجیے۔ بعض گھرانے اتنا بتاتے ہیں کہ سسر اپنی بہو حالانکہ وہ بیٹی کی جگہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود گھونگھٹ ادب کا اتنا رکھتے تھے اور پردے کا اتنا لحاظ رکھتے تھے، حیا اور شرم اتنی غالب تھی کہ وہ گھونگھٹ نہیں ہٹاتی تھی۔ ساری عمر سسر جو ہے بہو کی شکل نہیں دیکھ پاتے تھے کہ کیسی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب تو جناب اس قدر بے حجابی ہو چکی ہے اور پھر اس کے نتائج بھی ایسے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے۔ ہم چند آدمی کیا وہ کر سکتے ہیں؟ معاشرہ جو ہے بڑی تیزی سے
یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ آفت زدہ ہو گیا اور بہت زیادہ کینسر زدہ ہو گیا کہ اگر یہ باتیں ان کے کان میں ڈالی جاتی ہیں، کہتے جی مولانا صاحب یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا جا رہی ہے ترقی کر کے کہاں سے کہاں چاند پہ پہنچ گئی اور یہ ابھی پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہی پرانی باتیں ہیں کہ جو کام آئیں گی، اور جو ان پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو ان سے ہٹے گا وہ یقیناً ناکام ہوگا اور جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے کہ جس کسی نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، اللہ کے قانون سے بغاوت کی، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا، اور جس کسی نے اللہ کے قانون کو محفوظ کیا، اس پر وہ قائم رہے، تقوی کو اختیار کیا، اللہ کے فضل سے وہ یہاں بھی معزز رہیں گے اور برزخ میں اور آخرت میں بھی عزت پائیں گے اور نجات نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عنایت نصیب ہوگی۔ اچھے کام کا جو ہے اچھا انجام، برے کام کا برا انجام۔ آپ سنتے ہیں اخبارات میں آتا ہے، رسائل میں آتا ہے، ساری رات گناہ کرتے رہے پیسے کے خاطر، صبح جھگڑا ہو گیا پیسے کے چکر میں، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ خنجر چلے، پستول چلے، منہ کالا کرنے والے بھی اور کالی کرنے والے سب جو ہیں وہ مر گئے۔ کیسی موت مرے؟ عبرتناک گناہ آلود زندگی اس کے اندر رہے، پیسہ بھی نہیں رہا، جان بھی نہیں رہی، اور گئے آگے ایسے ناپاک حالت میں۔ اب ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوگا وہی سمجھ سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کریں۔ آپ یہ سوچتے ہیں دشواریاں بڑھ جاتی ہیں، آپ کو اجر بھی تو ایسے ہی ملیں گے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب میری ایک سنت کو زندہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور جو میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ مجاہدہ بڑھ گیا، محنت مشقت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی پھر ایسا ہی دیں گے۔ اور یہ تربیت جو ہے یہ شروع سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے ابھی بچے کو ڈھیل دے دو، ابھی بیوی کو ڈھیل دے دو، کل کو پھر یہ سمجھائیں گے تو بات مان کر، اور یہ بالکل معلوم ہوگا کہ پارسا ہو گئی تو میرے محترم بزرگوں پھر دھوکا ہے، سمجھ میں پھر نہیں آتا۔ سوکھی لکڑی کو آپ موڑنا چاہیں تو وہ ٹوٹ جائے گی، گیلی لکڑی ہی مڑ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے قوانین کا گھر میں ذکر کریں، اس پر خود بھی عمل کریں، گھر والوں کو عمل کرائیں، ان کے کان میں دین کی بات ڈالیں۔ جب آپ دین کی بات سنائیں گے نہیں، آپ ان کو رات دن خرافات دکھائیں گے، فلمیں دکھائیں گے، نئے نئے ڈھنگ دکھائیں گے تو ان کے ذہن میں تو وہی بسے گا۔ کسی شخص نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ فلموں والے جب مکان دکھاتے ہیں، ڈرامے دکھاتے ہیں، خرافات دکھاتے ہیں، بڑے بڑے مکانات، ایسی حویلیاں کہ آدمی کے منہ میں پانی آ جائے، کچھ آدھا کمرے۔ جب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اتنا آسودہ رہ رہا ہے، وہ ڈرامہ ہے، لیکن ذہن پر جو نقش چھوڑ رہا ہے کتنا خطرناک، کہ آدمی اتنے بڑے مکان میں رہتا ہے کہ جس کے بیت الخلاء کے اندر بھی قالین پڑا ہوا ہے اور وہاں اس کے لیٹنے کا سامان بھی پڑا ہے۔ اگر اس کا دل چاہے تو وہ لیٹ جائے، دل چاہے تو اخبار پڑھ لے، دل چاہے تو فارغ ہونے لگ جائے۔ وہ بیت الخلاء کیا ہوا؟ وہ تو اس کی آرام گاہ ہو گئی، جس کے اتنے بڑے بڑے آسانیوں کے اور آسائش کے سامان دکھائے گئے۔ دیکھنے والے نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو خالی فلمانے کے لیے سارا ڈرامہ ہی ڈرامہ رہتا ہے، اصل کچھ نہیں۔ وہ بھی چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، وہ اپنے والد سے ضد کرتا ہے، والدہ سے ضد کرتا ہے یا کرتی ہیں، دیکھیے ابو یہ بڑے عیش میں رہتے ہیں، ہم تنگ کیوں رہتے ہیں، ہمارا مکان کیوں چھوٹا ہے، ہم جھونپڑے میں کیوں رہتے ہیں، ہم کرائے کے مکان میں کیوں رہتے ہیں، یہ اتنے عیش آرام سے رہتے ہیں، یہ جس طرح عیش آرام سے رہتے ہیں آپ بھی وہی طریقہ اختیار کریں۔ حالانکہ حقائق آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے کام کرنے والے، فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے بڑی عبرت کی موت مرتے ہیں۔ بازے تو اتنے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی ہے، خود مر گئے ہیں کمپاؤں۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی، عروج پر مخلوق کا گمراہ کر رہے ہیں، ذریعہ اور باعث بن رہے ہیں گمراہی کا، تو ان پر تو اللہ کا خوب عذاب پڑنا ہے۔ اتنا عذاب پڑتا ہے، اتنی لعنت برستی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے اور فرار اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مر جائے، جان چھوٹ جائے۔
یہ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد تو اور بھی زیادہ. اس لیے ان تمام چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا ذہن خراب ہوگا، گھر والوں کا ذہن خراب ہوگا، اور اس کا نتیجہ پھر ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ گندگی. میں بہت سی چیزیں مجمع عام ایسا ہوتا ہے اس میں تذکرہ نہیں کر سکتا، ورنہ بعض ایسے حقائق سننے کے موقع ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے آنسو دل ہوتا ہے. یا اللہ کیسا وقت ہے. معاشرہ ہمارا یہود و نصارہ اور ہندوؤں نے مل کر ایسا خراب کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو کسی کو چھوڑا نہیں. نماز روزے کا پتہ نہیں، مسائل کا پتہ نہیں، لیکن ان تمام کہانیوں کا سب کو پتہ ہے. اور جب وہ سنانے کا ارادہ کرے تو بڑے مزے لے کر اور تفصیل بیان کر کے اس کو 1 کی 10 لگا کر بڑا چڑھا کر سناتے ہیں. اور اللہ رسول کی بات کہ جی ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے، اس سلسلے میں ہم زیادہ جانتے نہیں. جب سیکھیں گے نہیں تو جانیں گے کہاں سے؟ ہمیں تو نماز کی بھی ضروری باتیں معلوم نہیں ہیں کہ کیا ہے. اس لیے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کو ترجیح دیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں. گناہ آلود زندگی سے بھاگیں. یاد رکھیے یہ جہنم ہے، سارا جہنم دنیا. اس جہنم میں سے ہم جنت نکالیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آنکھ، کان، زبان، ناک سب کی حفاظت کریں اور اس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں. اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں صف اول اور نماز میں حاضری کا اجر. اس حدیث پاک کی نسبت سے گوشت گزار کرنا ضروری معلوم ہوا، اس لیے کچھ مضمون پردے سے متعلق اور اختلاط اور احتیاط سے متعلق عرض کیا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد مضمون چل رہا ہے اصل میں امام، مؤذن اور ذمہ داری اور نماز سے متعلق تو صف اول کا بھی ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں اور جماعت کی صف اول میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس پر قرآن دادی کیا کرتے. اور اگر جان لیتے کہ ظہر کے لیے دھوپ میں آنے کا کیا اجر ہے تو ایک دوسرے سے سبقت کیا کرتے. اور اگر جان لیتے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں حاضری کا کیا درجہ ہے تو ضرور شامل ہوتے، خواہ گھسٹ کے آنا پڑتا. یہ در حقیقت
اجر و ثواب کے معاملے ہیں کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگ جائے. فجر میں گرم بستر ہے، نرم بستر ہے، رضائی ہے آج کل کے دور میں، اور لطف آ رہا ہے سونے میں. اس وقت میں جو بھی مسلمان اور مومن اٹھتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اٹھ کر وضو کرتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے، نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. ابھی کام کرنے کا وقت ہے، کام کیے جاؤ اور اپنا اجر اور اپنی اجرت جو ہے وہ جمع کیے جاؤ. ظہر کا وقت آیا، بھاگ دوڑ کا وقت ہے، دھوپ کا وقت ہے، کسل مندی کا وقت ہے، مصروفیت کا وقت ہے، جو بھی عنوان ہو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی طرف رخ کیا. اسی طرح عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. اب ہم نے دن کو کچھ بدل لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دن بنا دیا اس طرح سے کہ صبح ہوئی اور اس کے بعد مغرب کے وقت سمجھو کہ شام ہو گئی. ہم نے اس میں کچھ ترمیم کر لی کہ اب ہماری شام جو ہے وہ رات کو 10-11 بجے شروع ہوتی ہے. اس لیے پریشانیاں ہمیں گھیرے رہتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم بھی دیا اور کسب معاش کا حکم بھی دیا، اور زندگی ہمیں نظام الاوقات کے تحت گزارنے کی تعلیم دی کہ اس کو اگر ہم اپنا لیں گے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. جماعت اس کی زبردست فضیلت ہے. پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، جو جماعت میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے میں حاصل نہیں ہوتی. نماز کی جماعت کے ساتھ میں بات ہی کچھ اور ہے، اور پھر اس میں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا بہت زبردست فضیلت ہے. اور کوشش یہ ہو کہ اول صف میں امام کے جتنا بھی متصل ہو سکے، ممکن ہو زیادہ سے زیادہ قریب، اس کے اجر و ثواب اور بھی زیادہ ہے. جب آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو یہ جستجو لگ جاتی ہے، تو اس کو نہ تو سردی دکھائی دیتی ہے، نہ گرمی دکھائی دیتی ہے، نہ دن کا چھوٹا ہونا، نہ دن کا بڑا ہونا. وہ تو اپنے رب کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس طرح ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل رہتا ہے کہ وہ برابر تقوی پر قائم ہے. اسی طرح گناہ کا کام کرنے والے جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کا حال ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے. ان کو شام کی فکر ہوتی ہے کہ شام آئے تو اپنے چوپال قائم کریں اور اس کے اندر دو احباب بیٹھیں، گپ شپ ہو، سیاسی باتیں ہوں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی برائی کریں، کسی کی چغلی کھائیں، کسی کو اچھا کہیں، کسی کو برا کہیں. اس طرح سے شام آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ پیغام لے کر آ گئی کہ ابھی عیش و عشرت کا وقت شروع ہو گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو کافی وقت تک گپ شپ، اور اس کے بعد پھر گھر میں گپ شپ، اور گھر میں گپ شپ کے بعد پھر رات کو 12 بجے کھانا کھانا. پھر جلدی سے ڈاکٹر صاحب کا اصول یاد آ جائے تو اس پر بھی عمل کرنا کہ کھانا کھاتے ہی نہ سونا چاہیے کہ معدہ خراب ہو جاتا ہے. پہلے سے یاد نہیں آتا، کھانا کھانے کے وقت یاد آیا تو رات کو 2-2.5 گھنٹے اور جاگو. جب 2 بجے 2:30 بجے آپ سوئیں گے، بہت جلدی کی، اور 1-1:30 بجے سو گئے تو آپ صبح پھر جلدی کب اٹھیں گے؟ آپ کو اگر دفتر جانے کی فکر لاحق ہے تو ضرور آپ صبح ایسے وقت اٹھیں گے کہ بھاگتے دوڑتے جلدی سے منہ دھویا اور کپڑے بدلی کیے اور اپنے دفتر کا رخ کیا. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ رکھتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے سو کھانا جو ہے وہ بعد مغرب کھا لیا یا عشاء کے بعد کھا لیا اور مناسب وقت سے سو گئے. رات کو نیند پوری ہو گئی، صبح تہجد کے وقت آرام سے آنکھ کھل گئی. تہجد کے وقت نہیں، فجر کے وقت کھل گئی. آپ جماعت سے نماز میں آرام سے شریک ہوئے اور اپنے ذکر اذکار کیے، اور اس کے بعد اپنے مشغول جو کچھ بھی مشاغل ہے اس میں مشغول ہوئے. آپ کا دل دیکھیے کہ کتنا ہلکا پھلکا. اور ایسے محبت والے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ جو صبح درس میں بیٹھتے ہیں اور اشراق تک بیٹھتے ہیں. ابھی دن چھوٹے ہیں، ابھی 7:30
اور اس سے ذرا بات تک بھی وقت جائے گا تو دوست احباب لگے رہتے ہیں. ساری بات جذبے کی ہے، طلب کی ہے. دفاتر جانا ہے، دکانوں پر جانا ہے، اپنے مشاغل کو اختیار کرنا ہے، لیکن اس طرح اشراق کی نماز کی بھی فضیلت جو ہے اس کو بھی ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہتے. اس لیے درس سنتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ دین کی بات کان میں پڑ گئی اور اس کے بعد ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. ایسے بھی ہیں تو جو رات کو وقت سے سو جائیں گے انشاءاللہ وہ صبح وقت سے اٹھیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جاگنے میں زیادتی ہوتی ہے، سونے میں نہیں. آپ جاگنے میں زیادتی کریں گے تو ظاہر ہے کہ نیند تو پوری ہوگی. جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے، دیر سے سوئیں گے دیر سے اٹھیں گے. اور اس کا مشاہدہ آپ کر لیجئے، جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، آپ رات بھر فلمیں جب دیکھیں گے تو صبح جب آپ سوئیں گے تو کب اٹھیں گے؟ بعضے تو سنا ہے کہ ناشتہ کر کے سو جاتے ہیں، بعضے کہتے ہیں کہ دوپہر میں جب صبح ہوگی جب ناشتہ کر لیں. تو جمعے کے وقت جب وہ آتے ہیں کس طرح سے آتے ہیں؟ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو آواز کان میں پڑی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر. انہوں نے کہا کہ اب خطبہ ختم ہونے کے قریب آ گیا، امام صاحب جو ہے اب خطبہ ختم کرنے والے، چلو جلدی مسجد میں. دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے، دل میں کوئی عظمت نہیں، کوئی اللہ کے دربار کی جگہ نہیں، زبردستی گویا کہ آ کر ایک بوجھ اتار رہے اور دو فرض پڑے اور ایسے بھاگے جیسے معاذ اللہ کو جیل سے چھٹ کے بھاگے. اس لیے جس آدمی کو چسکا نہیں نیکی کا وہ ایسے بھاگتا ہے نیکی سے، اور جس کو گناہ کا چسکا نہیں وہ گناہ سے ایسے ہی بھاگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے. نماز کا بڑا اہتمام کیا کریں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی تاکید فرمائی. آپ خود غور فرما لیجئے کہ زبردست طریقے سے مختلف عنوان سے قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے. نماز کی فرضیت قرآن پاک کے اندر ہی ہے اور 700 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے حساب اس کا ذکر فرمایا. ایسی اہم عبادت اور ہم اس کے ساتھ ایسی بے اعتنائی کریں تو نتیجہ کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ ہم اپنے لیے اگر کانٹے جمع کریں گے تو کانٹے ملیں گے، اگر اپنے لیے ہم پونجی جمع کریں گے اور سرمایہ اچھا جمع کریں گے تو وہ ملے گا. دعا فرما لیجئے، اے الہ العالمین اپنا کرم فرمائیے اور قدم قدم پر آپ اپنے اطاعت کی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین گناہوں سے بچا لیجئے اور گناہ ہم سے ساری امت سے چھڑا دیجئے اور گناہوں سے بیدار کر دیجئے. اے الہ العالمین نیکیوں کی خوب توفیق عطا فرمائیے، باقی مانے زندگی میں ہم سے خوب نیکیاں کرائیے اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے الہ العالمین شریعت مطہرہ پر چلنا آسان فرما دیجئے. اے الہ العالمین گناہ ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر کر دیجئے اور گناہوں سے تو بچا ہی لیجئے. اے الہ العالمین دین کا حاضر بنا دیجئے، دین کا حافظ بنا دیجئے، دین کا محافظ بنا دیجئے، دین پر عمل کرنے والا، دین کو پھیلانے والا بنا دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنا دیجئے. اے الہ العالمین ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیجئے. اے الہ العالمین ہر شعبہ زندگی میں ہمیں اسلام کو رعایت کرنے کی، نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین گناہوں سے ہمیں راہ فرار اختیار کرنے کی ہمت عطا فرمائیے اور نیکیوں پر یا اللہ لگا دیجئے، صراط مستقیم پر مضبوط فرما دیجئے. اے الہ العالمین قدم قدم پر مدد فرمائیے، نیکیاں کرا لیجئے، گناہ چھڑا دیجئے. اے الہ العالمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب سے درگزر فرما دیجئے.
اے الہ العالمین جتنے بھی وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجیے، نور سے پر فرما دیجیے، کروٹ کروٹ راحت و سکون نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجیے، اے الہ العالمین تمام نیکیاں قبول فرما لیجیے، اپنی عطا کامل سے نواز دیجیے، اے الہ العالمین کسی بھی بات پر مواخذہ نہ فرمائیے، درگزر فرما دیجیے اور یہیں درگزر فرما دیجیے، اے الہ العالمین آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، کرم فرمائیے، ہمارے دلوں کو آپ نے نور ایمان سے منور فرمایا اور یہ ایمان کی دولت بلا استحقاق عطا فرمائی، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اس نور ایمان سے ہمارے دل دماغ اور روح کو منور فرمائیے، اس روشنی کو اور بھی زیادہ فرمائیے، تقوی کی زندگی نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ذلت اور رسوائی سے بچائیے، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، جب دنیا سے اٹھائیں آتما ایمان سے فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے، اے الہ العالمین اپنے نیک بندوں کا ساتھ یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائیے، اور خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب خیرات فرمائیے، قیامت کے ہولناکیوں سے بچا لیجیے، درگزر فرما دیجیے، اے الہ العالمین کل سرات سے گزرنا آسان فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائیے، اے الہ العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے، اے الہ العالمین الخیر عطا فرمائیے، ہر شر سے بچا لیجیے، تمام عرضی اور سماوی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات اور بلیات اور زلزلوں سے بچا لیجیے، اے الہ العالمین ہمارے ملک کو عدل و انصاف سے، سلامتی اور عافیت سے بھر دیجیے، عوام کو بھی اور حکام کو بھی اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مقابلہ فرمائیے، اے الہ العالمین ہندوستان میں مسلمانوں کی امداد فرمائیے، اے الہ العالمین جتنے حضرات بھی شہید کیے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ ہندوؤں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیجیے، یا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں اور پریشان ہے یا اللہ ان کی امداد فرمائیے، اے الہ العالمین فلسطین میں فلپائن میں اور جہاں جہاں بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ پریشانیوں کو دور فرمائیے، خلیج میں بھی دشمنان اسلام کو ایسی وباؤں میں مبتلا فرما کر وہاں سے نکال دیجیے، مسلمانوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائیے، مجاہدین اسلام کو کامیابی نصیب فرمائیے، یا اللہ آپ زبردست قدرت والے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اے اللہ یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے درپے ہیں، اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد کر دیجیے، تباہ و برباد کر دیجیے، تباہ و برباد کر دیجیے، ان میں زلزلے ڈال دیجیے، ان میں پھوٹ ڈال دیجیے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیجیے، اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، ہم سب کو متحد اور متفق فرما دیجیے، اسلام کو خادم بنا دیجیے، بیت المقدس کو آزاد کرا دیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اے الہ العالمین حرمین شریفین کے عزت و شرف کو اور بھی زیادہ فرمائیے، آج دشمنان اسلام نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے اور مسلمانان عالم غافل ہیں، گناہ آلود زندگی میں مبتلا ہیں، یا اللہ کرم فرمائیے، دستگیری فرمائیے، دستگیری فرمائیے، رحمت کی نظر فرمائیے، اے اللہ ساری امت آج اقراری مجرم ہے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، ہمارے جرم معاف فرما دیجیے، قصور معاف فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، رحمت کا معرف بنا دیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، لاز رکھ لیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے، دشمنان اسلام کے نرغے سے اس طرح سے نکال دیجیے کہ غیر سے مدد فرمائیے، ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائیے، فہم دین عطا فرمائیے، اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، یا اللہ غداروں سے ساری سرزمین کو پاک فرما دیجیے، ہماری سرزمین کو بھی یا اللہ غداروں سے پاک فرما دیجیے، حق کا بول بالا فرما دیجیے، جب تک زندہ رکھے حق پر قائم دائم رکھیے، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائیے، جتنے بھی پریشان حال ہیں
سب کی پریشانیاں ختم فرما دیجیے، جتنے بھی بے روزگار ہیں سب کو یا اللہ حلال روزگار نصیب فرمائیے، یا اللہ جتنے بھی گمراہ ہیں اور اس فہمی میں مبتلا ہیں، دلوں میں زنگ لگے ہوئے ہیں اور خرافات پھیلاتے ہیں، انہیں بھی ہدایت دے دیجیے۔ آپ ہادی مطلق ہیں، آپ شافی مطلق ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ اے اللہ کرم کی نگاہ فرمائیے اور رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سے جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے ہم تک نہ پہنچ سکے، یا اللہ ہم سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، سب کو بامراد فرما دیجیے، سب کی حاجتیں پوری فرما دیجیے، جو دنیا میں ہیں ان کی بھی اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی، سب کی حاجتیں پوری فرمائیے اور ہماری بھی حاجتیں پوری فرمائیے۔ یا اللہ نامراد فرما دیجیے، نامرادی سے بچا لیجیے، ذلت اور رسوائی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، فضل عظیم سے مالا مال فرمائیے۔ ہم میں سے جس کسی کے جو بھی مقاصد ہیں سب کو جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، ہمیں خوب دعا کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم کچھ بھی نہ مانگ سکے، ہمیں سبھی کچھ عطا فرما دیجیے۔ آپ کے نیک بندوں نے جتنا بھی خیر مانگ لیا وہ سارا خیر ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اور جتنے بھی شرور اور فتنے ہیں ان سے جو پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ آپ کے بندے آپ کے در پر دست دعا ہے، دعائیں سن لیجیے، قبول فرما لیجیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔